نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج دل بہت اداس ہے۔ آج اسماعیل ہانیہ کی پوتی جو کہ میڈیکل کالج کی طالب علمہ تھی، وہ غزہ میں شہید کر دی گئی ہے۔ اس اداسی کی دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دنیا بھر میں وہ لوگ جو کہ اسرائیل کے حق میں بولتے تھے اور جن میں سے پاکستان اور مسلمان امہ کے بیشتر سیکولر لبرل کے ساتھ وہ مسلکی علماء جو کہ اس وقت خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ کہتے تھے کہ اسماعیل ہانیہ اور اس کے ساتھ ساتھ خالد مشعل جو ہے یہ قطر اور ترکی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ ان دونوں کے خاندان وہیں پر موجود تھے۔ دنیا میں ہمیشہ قیادت کو بچایا جاتا ہے، قیادت ہمیشہ باہر ہوتی ہے۔ لینن روس میں نہیں تھا، وہ اگر روس میں رہتا تو مارا جاتا اور پھر اس کے بعد قیادت کا بحران پیدا ہو جاتا۔ اسی طرح آیت اللہ خمینی وہاں پر نہیں تھے، وہ اگر ایران میں ہوتے پھانسی کی سزا دی جا چکی ہوتی یا کچھ اور ہو چکا ہوتا اور قیادت کا بحران پیدا ہوتا۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ ایک المیہ ہے کہ یہاں مسلم امہ کے تصور کو ختم کرنے کی کوششیں گزشتہ کئی سالوں سے ہو رہی ہیں۔ مثلا جب کوئی جنگ امریکہ چاہتا ہے تو دنیا جہان سے مسلمان آ کے لڑے، اس کو کوئی برا نہیں لگتا۔ افغانستان میں کون سا ملک ہے جس کے باشندے یہاں آ کے نہ لڑے ہوں؟ خود اسامہ بن لادن پاکستان کے چپے چپے میں گھومتا تھا اور ملاقاتیں کرتا تھا، اور یہاں تک کہ وہاں بھی جایا کرتا تھا۔ ایمن الظواہری ان لوگوں میں سے شامل تھا کہ جنہوں نے انوار السادات کو قتل کیا تھا، لیکن اس کو رہا کر کے یہاں بھیج دیا گیا تھا۔ اسامہ بن لادن سوڈان میں جب موجود تھا تو اس وقت اس کی فیکٹری کے اوپر بم کا دھماکہ کر کے وہ فیکٹری جو صرف اور صرف سوڈان کے عوام کو سستی ادویات پہنچاتی تھیں، اس نام پر تباہ کر دی گئی کہ یہ شخص جو ہے یہ وہاں پر جا کر فساد پھیلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کینیا کے دھماکے اور ساتھ یمن کی پورٹ کے دھماکے، یہ سارے اس کے کھاتے میں ڈال دیے گئے۔ اسے ایک دہشت گرد کے طور پر پیش کیا گیا کیونکہ اب امریکہ کا کام ختم ہو چکا تھا۔ تو اب اس کو کہا گیا کہ یہ اپنے ملک کے اندر جا کے یہ انقلاب کیوں نہیں لے کے آتے، یہ اپنے ملک کے اندر کیوں نہیں رہتے؟ جبکہ مسلمانوں کے علاوہ یہ کلیہ کسی اور پر فٹ نہیں ہوتا۔ جس وقت ویتنام کی جنگ چل رہی تھی تو امریکہ کے خلاف دنیا بھر سے کمیونسٹ گوریلے جو تھے ویتنامیوں کی مدد کرنے جایا کرتے تھے۔ فرانس کے اندر ایک بہت بڑا رائٹر جس نے کتاب لکھی ہے وار آف دا فلیٹ، ٹیبر، یہ فرانس کا بڑا امیر آدمی تھا اور اس کی کتاب وار آف دا فلی ہے، کتے اور مکھی کی جنگ۔ وہ کہتا یہ ہے کہ گوریلا بیسیکلی ایک مکھی کی طرح ہوتا ہے اور کتا بہت بڑا ہجوم ہوتا ہے، وہ اس کو شکست نہیں دے سکتا تو وہ اس کو زچ کرتا رہتا ہے، وہ اس کے ناک پہ بیٹھتا ہے، وہ اس کو جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، وہ دم پہ بیٹھتا ہے، وہ دم کاٹتا ہے، وہ پیٹ پہ بیٹھتا ہے، وہ پیٹ کاٹتا ہے، کسی اور جگہ یوں کتا اپنے آپ کو کاٹ کاٹ کے مر جاتا ہے اور مکھی لہراتی رہتی ہے۔ وہ شخص جو تھا وہ ویتنام کے اندر جا کے لڑتا رہا۔ چے گیوارا بہت بڑا نام ہے، دنیا کے ہر ملک کے اندر آپ کو اس کی تصویریں ملیں گی، ایک ٹوپی پہنی ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ لمبے لمبے بال رکھے ہوئے۔ یہ بولیویا سے نکلا، نکراگوا میں لڑا، اس کے ساتھ ساتھ کیوبا میں لڑا وہاں جا کے، لیکن ہیرو ہے اور دنیا اس کو ہیرو مانتی ہے، حالانکہ اس کو کسی دوسرے ملک میں جا کے دہشت گردی کے لیے طور پر قتل کر دینا چاہیے تھا، اور قتل تو کر دیا گیا، لیکن ہیرو کے طور پر قائم رہا۔ فرانس کا سب سے بڑا نام سارترے وہ شخص ہے کہ جب اس نے الجزائر کے حمایت کے اندر جلوس نکالے اور پھر جا کے الجزائر میں لڑا تو اس کی گرفتاری کی، اپنی فرانس کے ملک کے خلاف لڑا، فرانس کا شہری ہونے کے باوجود، تو اس کی گرفتاری کرنے کے لیے موقع آیا تو انہوں نے کہا کہ سارترے کو گرفتار کرو گے تو سارترے تو فرانس ہے۔ اس کو نوبل پرائز دیا گیا۔ اس کو کسی نے نہیں کہا کہ اس کے ناول جو ہیں یہ دہشت گردی پیدا کرتے ہیں۔ خود ڈیگول جو کہ
فرانس کا صدر بنا بعد کے اندر، وہ بھی الجزائر کی اس تحریک کے اندر شریک ہوا اور وہاں جا کے باقاعدہ بندوق کے ساتھ لڑا، کیونکہ وہ بیسیکلی ایک فوجی تھا۔ لیکن مسلمانوں کے بارے میں یہ تصور بنا دیا گیا ہے کہ کہیں آپ نے دوسرے کی مدد کے لیے لڑنا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں 57 مسلم ممالک ہیں۔ یہ 57 مسلم ممالک جو ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے 1.5 ارب مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے۔ میں 1.5 ارب مسلمانوں کا یہ ذمہ لینے کو تیار نہیں ہوں، اور نہ میں یہ گالی سننے کو تیار ہوں۔ میں جس ملک میں رہتا ہوں، اگر پاکستان کی حکومت یہ اعلان کر دے کہ غزہ میں جنگ لڑنے کے لیے جو شخص جانا چاہتا ہے ہم اس کو راستہ دینے کو تیار ہیں، وہ جائے، اور اگر مصر کی حکومت اس کو کہے کہ آؤ، تو میں دیکھتا ہوں کہ لاکھوں کا مجمع یہاں سے نہیں جائے گا۔ اگر نہ جائے تو میرا گریبان پکڑ لیجیے گا۔ یہی حالت پاکستان نہیں، دنیا کے ہر مسلم ملک کی ہے۔ یہ بے غیرتی اور یہ بے شرمی صرف 57 مسلم ممالک کے حکمرانوں پر چھائی ہوئی ہے۔ میرے لیے اور زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ پاکستان، جس کو کبھی یہ تانے ملا کرتے تھے کہ پاکستان والے کو سب سے زیادہ خیال آ جاتا ہے، ان کے پیٹ میں زیادہ درد اٹھتا ہے۔ اس پاکستان میں اگر 2 مذہبی تنظیمیں فلسطین کے حق میں جلوس نکالتی ہیں تو وہ اکٹھے نہیں نکال سکتی۔ ایک کا اپنا نعرہ ہے اور دوسرے کا اپنا نعرہ ہے، ایک کا اپنا لیڈر ہے دوسرے کا اپنا لیڈر ہے۔ اکٹھے ایک دن جلوس نہیں نکال سکتی کہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم فلسطین کے لیے اکٹھے ہیں۔ 15 پارٹیاں یا 14 پارٹیوں کی پی ڈی ایم میں سے کوئی ایک ہے جس نے کہا ہو کہ ہم فلسطین کے لیے جلوس نکالتے ہیں؟ ایک پارٹی پر تو آپ نے پابندی لگا دی۔ کل میں ایک آدمی کا ٹویٹ سن رہا تھا کہ میں فلسطین کے حق میں جھنڈا لہرانے کے اوپر 1 ماہ کی قید کاٹ کے آیا ہوں۔ یہ ہماری حالت ہے اس وقت پاکستان کی۔ آپ پاکستان کے اندر ٹی وی چینلز کھول لیں، آپ کو پاکستان میں میں شرط لگا کے کہتا ہوں کہ آپ ان کو کہیں فلسطین کے معاملے میں کسی وزیر کو بلائیں اور اسے کہیں کہ بیان دیں۔ خاموشی ہے، سناٹا ہے۔ ایک شخص کو بھیج دیا، وہاں جا کے اس نے گفتگو کی۔ ایک اور تکلیف دہ خبر جو میں عرب میڈیا کے اندر اس وقت چل رہی ہے کہ حماس کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس علاقے سے شفٹ ہو جائیں اور ان کو 20 سے 25 ارب ڈالر جو ہیں سیٹلمنٹ کے لیے دے دیے جائیں گے، اور وہ سینائے کے دوسرے علاقے میں چلے جائیں تاکہ اسرائیل کے لیے صاف ہو جائے۔ اور پاکستان کے ایک مشہور عالم دین جو اپنی طرف سے تو غزہ گئے تھے لیکن قطر میں اسماعیل ہانیہ پر رک گئے تھے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ عالم دین جو ہیں وہ ان کو یہ آفر لے کے گئے تھے کہ آپ اس وقت جہاد جو ہے وہ چھوڑیں اور وہاں جا کے شفٹ ہو جائیں۔ مجھے نہیں پتا اس میں کتنی صداقت ہے، لیکن اخبارات کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر یہ خبر بہت عام ہے، اور ان کو تردید کرنی چاہیے کہ میں ایسے کسی مشن پر وہاں روانہ نہیں ہوا تھا۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ غزہ کی امپورٹنس کیا ہے؟ اور کیا غزہ جو ہے 3ری عالمی جنگ میں بدل سکتا ہے؟ یقیناً بدل سکتا ہے اور بدلنے والا ہے۔ آج سے 3-4 مہینے پہلے میں نے کہا تھا کہ یوکرین کا محاذ جب ٹھنڈا ہو جائے گا، اور ٹھنڈا ہو چکا ہے، کیونکہ وہاں یہ ہے کہ امریکہ اپنی پوری کوششوں کے باوجود بھی یوکرین کے عوام کے اندر وہ نعرہ مستانہ بلند نہیں کروا سکا جیسا نعرہ مستانہ افغانستان میں بلند ہوا تھا، اور ان کے اسلحے کے ذخیرے جو ہیں وہ خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ یا تو ان کو روس تباہ کر دیتا ہے یا روس ان کو حاصل کر لیتا ہے۔ یورپ کے تقریباً 29 یورپی یونین کے ممالک، ان میں سے جو کچھ نیٹو کے تقریباً 50 سے بھی زیادہ 80% جو ہیں نیٹو کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں نے ہاتھ باندھ دیے ہیں۔ جرمنی نے کہا ہے کہ ہم نے 20 ارب ڈالر لگا کے ایک پائپ لائن لگائی تھی اور ہم روس سے گیس لینا چاہتے تھے، آپ نے دھماکے سے وہ گیس پائپ لائن توڑ دی، ہمیں مجبور کیا کہ ہم جا کے وہاں سے گیس خریدیں اور تیل خریدیں دوسرے ممالک سے۔ آپ نے مجبور کیا محمد بن سلمان کو وہ تیل بیچے، اس نے کہا کہ میں نہیں بیچوں گا ورنہ میرا تیل بہت سستا ہو جائے گا، تاکہ مقصد یہ تھا کہ روس آپ زیادہ پیدا کریں گے تو روس کا تیل نہیں بکے گا، وہ نہیں بیچا۔ زبردستی انہوں نے مختلف جگہوں سے نیگوسیشن کر کے قطر سے انہوں نے باقاعدہ گیس اور تیل خرید لیا اور گزشتہ سال کی سردیاں نکال لیں۔ لیکن آج
اس صورتحال، اس سال کی صورتحال یہ ہے کہ کوئی یورپی ممالک جو ہے وہ یوکرین کے اندر یہ قربانی دینے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں امریکہ صاحب آپ نے اسلحہ بیچنا ہے تو کوئی اور محاذ کھول لیں. تو اس کے لیے میں نے آپ سے اس وقت بھی کہا تھا کہ 2 محاذ جو ہیں ان کو کھولنے کی کوشش کی جائے گی. ایک پاکستان اور افغانستان کا محاذ اور دوسرا غزہ اور فلسطین کا محاذ. پاکستان اور افغانستان کا محاذ جو تھا اس میں قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس وقت افغان ریفیوجیز کو بھیجا جائے، لیکن اس وقت غزہ کے مہاجرین کی تعداد جو کہ وہ ساؤتھ کی طرف جا رہے ہیں، نارتھ سے نکل کے، ان کے اندر ان کی تصویروں میں، اور وہ افغان مہاجرین جو یہاں سے چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے، اونے پونے زمین اپنی چیزیں بیچ کے افغانستان جا رہے ہیں، ان کی تصویروں میں اس وقت کوئی فرق نہیں نظر آتا. ویسے ہی روتے ہوئے بچے ہیں، ویسے ہی روتی ہوئی عورتیں ہیں، ویسے ہی خاندان ہیں، ویسے ہی وہ لوگ بے آبرو ہو کر یہاں سے نکل رہے ہیں. وہاں بھی وہ فرق یہ ہے کہ یہاں ہم ان کو بامبنگ نہیں کر رہے، وہ بیچارے چونکہ بالکل نہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں آ جاتے ہیں اور ہم ان کو وہاں سے ڈپورٹ کر رہے ہیں. 40 سال سے لوگ یہاں رہتے ہوئے چلے گئے. غزہ کی صورتحال بھی ایسی ہی ہے. غزہ کی ایسی صورتحال کیوں؟ ایک میں نے آپ کو پچھلے دنوں ایک نقشہ دکھایا تھا، اب پھر میں دکھا دیتا ہوں کہ عقبہ جو ہے، جو گلف آف عقبہ، خلیج عقبہ جو ہے، یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے ایک اور راستہ اس کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. 260 کلومیٹر کی ایک ٹنل جو ہے کھولی جا رہی ہے تاکہ نہر سویز جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے. اس کی ایک بنیادی وجہ وہی ہے کہ نہر سویز جو ہے وہ ریتلے علاقے میں ہے، اور 2021 کے اندر جب جہاز پھنسا تھا تو بلینز آف ڈالر کا نقصان ہوا تھا. اس پہ بات کر چکا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ اگر ہمیں نیوکلیئر قسم کی وہ بھی استعمال کرنے پڑیں ہتھیار زیر زمین تو ہم اس کو کھود کے نکال دیں گے، کیونکہ ظاہر بات ہے زیر زمین نیوکلیئر دھماکوں سے اتنی آلودگی پیدا نہیں ہوتی اور اثرات پیدا نہیں ہوتے. یہ تو عقبہ کی، اس عقبہ ہی کا کونا ہے جہاں سعودی عرب کا نیوم سٹی بن رہا ہے اور دنیا میں عیاشی کا ایک اڈا بن جائے گا. اس کے بعد دوسری طرف شرم الشیخ. تو یہ بحر ہند کو اور یہ سارے نیچے اوقیانوس کو اور اس کو ملائے گا اوپر جا کے میڈیٹیرین یعنی بحر کلزم کے ساتھ، اور دنیا کی تجارت جو ہے یہ چل پڑے گی. لیکن اس سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ غزہ جو ہے اس کے بارے میں اس وقت میرے سامنے یہ رپورٹ پڑی ہوئی ہے UNCTAD کی. غزہ کے پاس جو اس وقت UNCTAD جو ہے ان کے پاس آرکیولوجیکل رپورٹس یہ ہیں کہ غزہ کے پاس 1.4 ٹریلین کیوبک فٹ جو ہے وہ یعنی 14,000 ارب جو ہے وہ ان کے پاس نیچرل گیس کے ریسورسز ہیں، اور 1.5 بلین جو ہے اس کے بیرلز کے ان کے تیل کے ذخائر ہیں. یعنی آپ سوچیں، میں پڑھ دیتا ہوں. جیولوجسٹ اینڈ دا نیچرل ریسورسز economists have confirmed that the occupied Palestinian territory lies above sizable reservoirs of the oil and natural gas wealth. ٹھیک، ان ایریا سی وہ ایریاز انہوں نے بتائے ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے. اب یہ 1.5 بلین کے یہ اور 1.4 ٹریلین ڈالرز کے بیرلز جو ہیں وہ گیس کے ذخائر ہیں. پچھلے سال جب یہ گیس کی صورتحال ہوئی تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جو ہیں یہ گیس جو ہے ان کو مہیا کر دیں گے، یہ جو اس کے یوکرین کے گیس سے، تاکہ ہمارے اگر ایکسکویشن ہو جائے. اور یہ آج سے نہیں ہے. آپ اندازہ کریں ایک اور اہم چیز، یعنی 1999 میں یاسر عرفات صاحب زندہ تھے. انہوں نے فلسطینین اتھارٹی جو تھی اس نے برٹش گیس کے ساتھ معاہدہ کیا کہ آپ ہمارے علاقے میں سے گیس نکال لیں، اور 2 انہوں نے کنویں جو ہیں اس کے اندر کھود بھی دیے. غزہ کی اس کے صورتحال کے اندر 2 بلین اور 6 بلین کی ان کی آمدن جو تھی وہ ایسٹیمیٹ کی گئی تھی. 1999 میں فلسطین کے اندر یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے یہ امریکہ نے اپنے ساتھ ملا لیے تھے، جن میں سے آج کا محمود عباس بھی ہے اور وہ بھی ہے. یہ سارے کیمپ ڈیوڈ اکارڈ اس کے بعد آ چکا ہوا تھا، اور بڑے یہ مرنج قسم کی صورتحال ہو گئی ہوئی تھی. روس ختم ہو گیا ہوا تھا، یہ روس کی بنیاد پہ لڑتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ طے کر لیا تھا. اسی لیے انہوں نے کہا کہ آپ گیس استعمال کریں گے. تو یاسر عرفات نے کہا یہ میرے سامنے اس وقت فلسطینین اسرائیلی برٹش گیس کنسیشنز مینیجر جو ہے ہو ملر کی اسٹیٹمنٹ ہے. اس کہتا ہے دیٹ is one of the key messages here today. There will be gas available for export, and from my conversation with Palestinian officials, including President Arafat, it is clear that they have no interest in just sitting on a gas surplus. وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، سارے کے سارے ایکسپورٹ کر لو. لیکن 2007 میں جب حماس آئی تو یہ پورے کا پورا پلان فیل ہو گیا.
اور سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ حماس کو، انہوں نے جس وقت اسماعیل ہانیہ اور جو خالد مشعل جو تھے وزیر اعظم صدر بنے، تو انہوں نے اس کی حکومت کو 7 اور 8 مہینے کے اندر ٹاپل کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جس وقت وہ یروشلم کے اندر اور باقی جگہ پہ کام کرنے شروع کیے، سارے اسپتال اسی زمانے کے اندر بلٹ اپ ہوئے ہیں اور ساری کی ساری چیزیں ہیں، تو انہوں نے اس کو ٹاپل کر دیا، اور جو غزہ کی جو حماس ہے، یہ اس کو غزہ میں حماس کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا۔ اب اس صورتحال میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم اس ایکسکیویشن، کم سے کم گیس ایکسکیویشن کو سردی آنے سے پہلے اتنا تیز کر لیں اور غزہ کے لوگوں کو وہاں سے شفٹ کر دیں، تاکہ ہم یورپ کو کہیں کہ اب تم گیس اور پائپ لائن ادھر سے لو۔ اور اسرائیل جو ہے اس وقت انرجی کوریڈور میں سب سے، آپ دیکھیں، کی گلوبل پلیئر بن چکا ہوا ہے، اور یہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ 147 تقریباً ایسٹیمیٹس ان کا 47 بلین ڈالر کی سال کی آمدنی جو ہو سکتی ہے۔ اور اس کے اوپر کانگریس کا جو سٹیٹمنٹ ہے، میں آپ کو سٹیٹمنٹ پڑھ دیتا ہوں کانگریس کا، کہ اسرائیلی انرجی از دی ہائیسٹ انٹرسٹ کنسرن آف واشنگٹن ڈی سی۔ تو وہ کہتے یہ ہے کہ اس وقت ہم عربوں کو بھی چھوڑیں، یہ جو گیس پریزر ہے، اب یہاں پر امریکہ کا بیڑا پہنچ چکا ہوا ہے۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ روس کی گیس اور پائپ لائن ختم، روس کی سپلائی نہیں ہو سکتی وہاں پر۔ ایران کی گیس اور پائپ لائن پہ پابندی، وہاں سے وہ لے نہیں سکتے۔ مارکیٹ میں کون سی گیس اور تیل رہ جائے گا؟ اسرائیل کا گیس اور تیل رہ جائے گا۔ اب ایسی صورتحال میں آپ دیکھیں کہ پھر یہ جو تیل ہے یہ یورپ خریدے گا، اور اس تیل کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اور جب روس جو ہے وہ تیل نہیں بیچ سکے گا، ایران جو ہے جب تیل نہیں بیچ سکے گا، تو ظاہر بات ہے اس وقت جنگ کی کیفیت کے اندر کمزور پڑ جائیں گے، تو وہ اس کو ان کے اوپر بھی فتح کیا جا سکے گا، اور کنٹینمنٹ آف چائنا کا پروگرام بھی پورا ہو جائے گا۔ یہ ہے بڑی گیم، لیکن اس گیم کے پیچھے یہودی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی انٹرنیشنل حکومتیں شامل ہیں، جو کہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ 29 یورپ کی حکومتیں ہیں، اس کے بعد امریکہ ہے، اس کے بعد ایون کینیڈا اور آسٹریلیا جیسی حکومتیں بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ وہ ساری کی ساری حکومتیں جو ہیں غزہ کے معاملے میں چپ ہیں۔ لیکن ایک بات آخری یہاں کرتا جاؤں، امریکہ سے لے کے جاپان تک پوری دنیا کے عوام جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف ہو چکے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ 14 نومبر کو واشنگٹن ڈی سی میں پرو اسرائیل ریلی نکلنے لگی ہے، اور اس کے اشتہار یہ آئے ہیں کہ جو بندہ وہاں پر ریلی میں شریک ہوگا اس کو $250 دیے جائیں گے۔ ایسے لگتا ہے کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کا جلسہ ہو رہا ہے۔ شاید انہوں نے ہم سے سیکھ لیا ہے، یہودیوں نے بھی، کہ پیسے دو اور جلسہ کروا لو، لیکن پیسے دینے سے بھی رائے عامہ نہیں بدلی جا سکتی۔ ہم جنگ کے دہانے پہ کھڑے ہیں۔ میں اس کے بارے میں آئندہ بات کروں گا کہ اگر یہ جنگ چھڑ گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق کس کس کو یہ لپیٹ میں لے لے گی۔ ہماری خاموشی ہمیں کسی بڑے عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ ہم خاموش ہیں، اور ذلت کی حد تک خاموش ہیں، بے شرمی کی حد تک خاموش ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی میچ نہیں چھوڑ سکتا، ہمارے ہاں لاہور کا کوئی فیسٹیول باہر کا نہیں چھوڑ سکتا، ہمارے چہروں کی مسکراہٹیں ختم نہیں ہوتیں، اور اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے چوزن ون ہیں، ہم شاید بہت بڑی لاڈلی قوم ہے۔ اس لاڈلی قوم پر جب عذاب آتا ہے تو دوہرا عذاب آتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔